کسی کا پسندیدہ انسان کیسے بنا جاتا؟ بہت زبردست سوال. اچھا، ایک تو اس کا جو بہت ہی اصولی جواب ہے، وہ انسان جو صحیح معنوں میں رب کا پسندیدہ بن گیا ہے وہ انسانوں کا پسندیدہ بھی بن جائے گا. وہ بن گیا ہے مطلب اب اگر کوئی انسان اس کو پسند نہیں کر پا رہا، وہ دو چار لوگ ہوں گے اور پرابلم انہی میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک تو اصولی بات یہ ہے. تو وہ اس کا سب سے آئیڈیل رسپانس یہ ہے کہ وہ انسان جو دین پر اچھی طرح دین کو سمجھ کے اور جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ، یعنی ہم کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیوں کرتے ہیں؟ بھلائی کا معاملہ ہم اس لیے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں انسانوں کے ساتھ اس لیے بھلائی کا معاملہ کروں کیونکہ یہ ان سے میرا کام پڑ سکتا ہے. اگر میں ان لوگوں سے بھلائی کا معاملہ نہیں کروں گا تو کل کو مجھے ان سے کام پڑے گا تو یہ بھی میرے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے بھلائی کا معاملہ کرنے کی کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے چیک کر رہا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں. اگر میں نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو میرا رب جو ہے وہ میرے ہر عمل کو جانتا ہے، میرے اچھے عمل کے پیچھے چھپی ہوئی بری انٹینٹ کو بھی جانتا ہے. اگر میں نے اچھا عمل بری وجہ سے کیا ہے تو وہ اس سے بھی واقف ہے. تو میں اپنا عمل اپنے رب سے، مطلب میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنے عمل کو ٹھیک کروں، ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کروں تاکہ میری اصلاح، مطلب مجھے وہاں پر میری پکڑ نہ ہو. تو یہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے عمل کو اس وجہ سے ٹھیک کرتا ہے اور پھر وہ سب کا اچھا، مطلب وہ سب کا پسندیدہ بن جاتا ہے. یعنی اصل میں وہ انسان جو، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم تو صرف اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ جائیں بھاڑ میں، تو یہ دین کا ناقص تصور ہے، یہ دین کا غلط تصور ہے. کیونکہ جو اللہ کو پسند آ رہا ہے وہ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، وہ لوگوں کا بھی دل جیتے گا. پھر لوگوں میں صرف ایسے 2-4% لوگ ہوں گے جو ہوں گے ہی گڑبڑ. انسانوں کے معاشرے میں کوئی خدا نخواستہ ابو لہب اور ابو جہل جیسے ایلیمنٹس ہوں گے تو صرف ایسے 1% 2% لوگ ہوں گے جو اس کو نہیں پسند آئیں گے. تو ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دے، لیکن میجورٹی آف پیپل کی اسے رسپیکٹ اور محبت بھی حاصل ہو جائے گی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ جو اور پریکٹیکل ٹرمز میں ہم اس بات کو کریں، ہمارے دل میں نا، گھر میں جتنے لوگ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، امی ابو بہن بھائی بچے، ہر ایک کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت تو ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو لفظ ہوتے ہیں وہ دوسرے کو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے. یہ بعض اوقات جو ہمارا لفظ، ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دل کی محبت نہیں دیکھتا. دل میں میری، فار ایگزامپل، اگر آپ گھر میں دیر سے آتے ہیں اور گھر میں لوگ کہتے ہیں تم اتنی دیر سے کہاں تھے اور میں بہت پریشان ہو رہی تھی اور تم نے کہا تھا مغرب تک آ جاؤ گے اور تم تو اتنی دیر سے آئے، رات کے 9 بجے 10 بجے گھر آئے ہو، تو آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں اور آپ سے بہت زیادہ آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. تو وہ جو ناراضگی اور ڈانٹ، جتنی زیادہ محبت ہے اتنی زیادہ آپ ڈانٹ سنیں گے. اگر ان کو بالکل محبت نہیں ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ آپ 10 بجے آئے، وہ آپ کی امی سو گئیں، انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں، اور آپ 10 بجے آ گئے رات کو، تو کسی نے کوئی سوال ہی نہیں کیا. لیکن چونکہ محبت بہت زیادہ ہے تو وہ بہت زیادہ ان کو پریشانی ہے، وہ بار بار پوچھ رہی ہیں تم کہاں تھے، تم نے کیوں نہیں بتایا، اور ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑ رہی ہے. تو جس وقت وہ ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تو میرے لیے ایک بہت مشکل کام ہے، اور یہ تو بات اس وقت اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، امی یا ابا اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے بچے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا بچہ ہمارے ساتھ وہی کام کرتا ہے تو ہمیں اس وقت سمجھ آتا ہے کہ ہو اس میں تو یہ مسئلہ ہے. اس سے پہلے نہیں پتہ لگتا. جب آپ ابو بنتے ہیں نا اور بچے آپ کے اپنے ہوتے ہیں تب جا کے وہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، نہیں تو شروع میں اپنے اماں ابا کی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. تو اسی طرح بس ہمیں ایک کام یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے، وہ دل سے ہمیں کیا، مطلب اس کی انٹینٹ پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے جو رویے ہیں ان کے حوالے سے محتاط ہونا چاہیے. آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کو پسندیدہ بنائے گی. آپ اپنی زبان جو ہے، اپنی نیت بھی اچھی کر لیں، اپنی زبان بھی اچھی کر لیں، آپ کا تعلق ہو جائے گا لوگوں سے، آپ پسندیدہ ہو جائیں گے لوگوں کو. زبان پہ ہمارا قابو نہیں ہوتا.
زبان سے ہم پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، حالانکہ دل میں ہمیں بہت محبت ہوتی ہے. کتنی محبت ہوتی ہے بچوں سے، بہن بھائی سے، لیکن کبھی بہن کو کچھ بول دیتے ہیں، بھائی کو کچھ بول دیتے ہیں، سب کو زخمی کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان سے زخمی کرتے ہیں. تو زبان کا جو زخم ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو آپ اپنی زبان سے زخم نہ لگائیں. اور گھر میں اگر لوگ ایسے ہیں جن کی زبان سے آپ کو زخم لگ رہا ہے تو آپ ان کو بہت محبت سے بتائیں کہ بھئی آپ کی باتوں سے میں زخمی ہو جاتا ہوں. تو آپ یہ بتائیں انہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے تو اس کو دو کام کرنے چاہیے. ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ میری زبان سے لوگوں کو زخم پہنچتا ہے، میری زبان سے لوگوں کو چوٹ لگتی ہے. اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور پھر اس کو نہ صرف تسلیم کرنا چاہیے بلکہ اس کو اپنی نظر میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی آخری دفعہ میں نے یہ کام کب کیا. اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میری زبان سے جو بھی کام ہو رہا ہے میں اپنی زبان پر نظر رکھوں گا. میں اپنی زبان سے کسی کو کچھ بول رہا ہوں تو میں اپنی زبان پر میں مستقل اس کے اوپر میں ویجیلنس رکھوں گا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز، اس کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. جتنی کثرت سے اور جتنی شدت سے یہ دعا آپ اپنے لیے کریں گے، یا اللہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یا اللہ مجھے اپنی زبان پر، اپنے مزاج پر، اپنے لہجے پہ قابو پانے والا بنا. یا اللہ آج پھر میں نے اپنی زبان سے اپنے گھر والوں کا دل توڑ دیا، میں نے ان کو ایک ایسی بات کہہ دی جس سے انہیں تکلیف پہنچی. یا اللہ میری زبان کو، میرے مزاج کو، میرے لہجے کو، میرے رویے کو ٹھیک فرما دیجئے، اس کی اصلاح فرما دیجئے. اس کو بہت زیادہ مانگیے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں. پھر اپنے اوپر میری ایک تفصیلی ٹاک ہے ہاؤ کین یو ورک آن یور اون ایموشنل نیڈس. اس کے اندر ہم نے بہت ڈیٹیل میں نے اس کی بات کی ہے کہ کیسے اپنے چھوٹے چھوٹے ان پرابلمس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اس کا ایک فریم ورک دیا ہے، اس میں بہت تفصیل ہے کہ اپنے اوپر حد کیسے لگائیں، اپنے ساتھ کیا کریں، اپنی غلط عادتوں سے کیسے باہر نکلیں. بہت ساری اس میں چیزیں، تو ان کو کریں، فالو کریں، انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا.